أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صلى الله عليه وسلم. سورہ مومنون کی آج اس آیت کے بارے میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ دنیا اور آخرت میں کون سے لوگ فلاح پائیں گے، ان کی اللہ نے سورہ مومنون میں نشانیاں بیان کی ہیں۔ جو آج نشانی ہے وہ اللہ نے کہا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ ان کی پانچویں نشانی یہ ہے وہ اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ اب جب عام طور پہ امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف مال آتا ہے، یا ہمارے ذہن میں کوئی خاص چیز ہے جو کسی کے پاس رکھوا دی گئی ہو، وہ امانت ہے۔ لیکن مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر امانت سے مراد ہر وہ نعمت ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن جس کو جو بھی نعمت عطا کی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب وہ خواہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو، خواہ وہ نعمت مال کی شکل میں ہو، خواہ وہ نعمت صحت کی شکل میں ہو، ہر اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے معصوم امام کا فرمان ہے کہ اس امانت کے تقاضے کیا ہیں، یا اس امانت کا خیال کیسے رکھا جائے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمت کا پھر شکر ادا کرو تو میں نعمتیں اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو یہ کیسے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، یا اس نعمت جو امانت ہے ہمارے پاس اس میں خیانت نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ اب مثلا اگر اولاد ہے تو اولاد کی تربیت ہم ایسے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرما برداری کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک اولاد کے بارے میں جملہ عرض کروں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف انہیں بھیجا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم جہنم کے دروازے پہ رک جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم کے دروازے پہ کیوں رکیں گے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ والدین کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب ہمارے ماں باپ بن رہے ہیں۔ کہ کیسے ماں باپ جہنم میں جانے کا سبب بن رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں ہمارے ماں باپ نے تمام ہمارے جسم کی جو ضروریات تھی وہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، لیکن ہماری روح کی تربیت کے لیے اور جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری تعلیم و تربیت نہیں کی۔ اسی طرح مال کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مال میں نے جمع کیا ہے اب اس لیے جیسے مرضی میں اسے خرچ کروں، نہیں، اگر انسان حلال طریقے سے مال کمائے تو اس کے بعد بھی انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خرچ بھی حلال راستے میں کرنا چاہیے۔ مثلا صرف حلال کما لینا کافی نہیں ہے کہ میں کہوں میرا رزق پاک ہے، حلال ہے، بس میری ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں، اس کے بعد اسے خرچ بھی حلال طریقے پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اسی لیے جہاں پر روایات میں ہے کہ کچھ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کماتا تو حلال ہے مگر اسے خرچ کسی حرام کام میں کر دیا۔ اور اسی طرح یعنی اس چیز کا بھی سوال ہوگا کہ انسان کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، جو انسان نے اللہ کو مال دیا ہے، پھر اسی طرح اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت مال کی شکل میں رکھ دی، کوئی اور چیز کی شکل میں رکھ دی، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہ صاحب ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس کسی نیک کی امانت ہو یا کسی برے شخص کی امانت ہو، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔
یعنی ایسا نہیں ہم کہیں کہ ہمارے پاس جو امانت ہے اگر مسلمان نیک شخص کی ہے وہ واپس کر دیں، اگر کوئی برا شخص ہے یا غیر مسلم ہے ہم اس میں خیانت کرتے نہیں۔ صاحبان ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ امانت نیک کی ہو یا برے کی اسے واپس کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب امانت میں خیانت نہیں کرتے جو دنیا و آخرت میں کامیاب لوگ ہیں، ہمارے پاس سب سے پہلی پھر ذمہ داری اللہ اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو ہمارے پاس عقیدہ ہے توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، اس امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا کی تلقین بھی ہے کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی ولیا اماما۔ یہ پوری دعا معصوم نے کہا، اور یہ اسی امانت کے لیے معصوم کہتے ہیں کہ جب یہ انسان دعا نماز کے بعد پڑھے تو خدا سے ایک جملہ کہے کہ اے بار الہ میں اپنا یہ عقیدہ تمہارے پاس بطور امانت رکھوا رہا ہوں کہ جب میری موت کا وقت ہو تو میرا تو یہ عقیدہ مجھے بطور امانت واپس کر دے۔ یعنی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر امانت کی ادائیگی میں کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الہی تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما۔